بظاہر یہ اب تک جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ امین الحق صاحب نے، طارق میر اور آپ بھی اس میں شریک ہیں کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں لنڈن میں الطاف حسین صاحب کے نام پر ان کو ریکور کیا جائے. کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کیس کا؟ مطلب یہ اس کیس کی نوعیت یہ ہے کہ 2002 کے بعد ایم کیو ایم کی قیادت نے لندن میں کچھ پراپرٹیز خریدی تھیں، تقریباً کوئی 9 کے قریب پراپرٹیز تھیں، اور ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا. اس کے بعد جب الطاف حسین صاحب کی طلاق ہوئی تو ان کی اہلیہ نے ان جائیدادوں کے حوالے سے کہا تھا ان پر بھی ان کا حق ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا یہ ٹرسٹ کی ہیں، شہیدوں کی ملکیت ہیں. اور پھر جب 22 اگست کو جب تقریر کے بعد علیحدگی کا معاملہ آیا تو پھر پاکستان جب وہاں سے چلنے لگی تو یہ پھر کوشچن انہوں نے اٹھایا ٹویٹر سے پہلے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کیس دائر کیا تھا. امین الحق صاحب صرف پٹیشنر ہیں، اور ڈاکٹر فاروق ستار اور میں، جب ہمیں ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل نے رابطہ کیا تو ہم اپیئر ہوئے. 4 ویک پہلے تک میں اس کیس کا حصہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو یہ ہے کیس ایک تو کہ لندن میں جو ایم کیو ایم ہے اس پر حق کس کا ہے، نمبر 1. اور جب یہ ڈیٹرمن ہو جائے گا کہ ایم کیو ایم کس کی ہے تو پھر یہ اس کی پراپرٹیز اس کو چلی جائیں گی. تو اس میں جو وکیل نے مجھے جو رابطہ کیا تھا اس میں انہوں نے مجھے لندن کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اور پاکستان کے سب کے بیانات دے دیے. تو اس میں لندن والوں نے بہت ساری چیزیں مجھ سے منسوخ کی، اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو ڈینائی نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ فیکچولی انکریکٹ تھی. تو میں 3 ویک پہلے لندن آیا، صرف 2 دن کے لیے. میں نے ڈاکومنٹس پڑھے، پھر میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ جمع کرایا. اس کے بعد میں کل میری عدالت میں گواہی تھی، 3 گھنٹے تقریباً میں مجھ سے جو ہے سوال جواب ہوئے، اور میں نے اس میں ایک پوزیشن یہ لی ہے کہ 22 اگست کی تقریر نے ایم کیو ایم کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور جو کچھ بھی ڈاکٹر فاروق ستار نے کیا یا ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ نے کیا وہ ایم کیو ایم کو بچانے کی کوشش تھی. اور پھر بانی متحدہ نے خود اس چیز کو انڈورس کر دیا. اب عدالت جو چاہے اس سے وہ نکالے، جو بھی حل ہے نکالنا چاہے. میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ اس طرح 4 دن، جبکہ میں تو قانونی طور پہ اپنا قانونی حق استعمال کر کے اس مقدمے میں شامل ہوا تھا، لیکن لندن کی قیادت نے 4 دن سے میرے اہل خانہ، میرے ساتھیوں کے خلاف انتہائی غلیظ سوشل میڈیا مہم چلائی ہے. تو میں نے عدالت میں وہ معاملہ بھی اٹھایا کہ جب میں لندن میں ایک عدالت کے روبرو کھل کے گواہی نہیں دے سکتا تو آپ حالات کو سمجھ سکتے ہیں. جج نے کل بھی ان کو وارن کیا ہے کہ اگر آپ نے اس پریکٹس کو بند نہیں کیا تو پھر ان پر توہین عدالت کا مقدمہ نہیں چلے یہ گا. بتائیے کہ یہ جو جائیدادیں بنی ہیں اس کے لیے پیسہ تو یا کراچی سے ہی گیا ہے نا، اور یہ کوئی کراچی والا نہیں جانتا یہ پیسہ ایم کیو ایم کیسے اکٹھا کرتی تھی. جب حکومت میں تھی تو یہ عام معلومات، اس میں کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے کہ یہ رشوت ستانی کے پیسے ہوتے تھے یا یہ کہ یہ بھتے کے پیسے ہوتے تھے. اور یہ سب پیسے جو ہیں یہ ہنڈی حوالے سے جو ہے یہ لندن پہنچائے جاتے تھے، لندن پیسے جاتے تھے، انہی سے ہی جائیدادیں خریدی گئی نا. وہی سورس ہے نا، وہی پیسہ ہی ان کی سورسز ہے نا. یہ پیسہ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کے جو ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں، انہوں نے دیکھیں ایک مد میں نہیں دیا. ڈونیشن کا بھی پیسہ اس میں، چیریٹی کی جو خدمت خلق فاؤنڈیشن کو جو پیسہ گیا، قربانی کی کھانوں کا بھی پیسہ ہے، الیکشن فنڈ میں بھی پیسے گئے ہیں، جو سالانہ زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اس کے پیسے بھی ہیں. کے اور ایم کیو ایم کے فنڈ میں مختلف ذرائع سے پیسے آئے. اور جس زمانے میں طارق میر صاحب ایم کیو ایم لندن سے بیٹھ کے سارے فائنانس دیکھتے تھے، میں اس زمانے میں نہیں تھا. یہ 2002 کے بعد کی بات ہے. جب تک میں یہاں تھا کوئی جائیداد ایم کیو ایم کی یہاں نہیں تھی سوائے ایک پراپرٹی کے، ایک مکان کے. یہ سب 2002 سے 2012 کے درمیان خریدی گئی ہیں، اور اس کے پیسے پاکستان سے ہی آئے ہیں. طارق میر صاحب شروع میں اس کیس میں شامل ہونے بھی جا رہے تھے، ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ یہ ٹریل دیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو یہ پیسہ لایا گیا یہاں پہ، اور یہ ساری پراپرٹیز نقد کیش سے خریدی گئی ہیں. تو پیسہ ٹیکنیکلی وہاں کا ہی ہے. اور طارق میر صاحب جو ہے اور جو محمد انور صاحب ان کا انتقال ہو گیا، اور الطاف بھائی جو ہیں، ان لوگوں کو بیسیکلی پتہ تھا کہ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، اور کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ مزید بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے کہ اس کا وہ طارق میر صاحب پرووائڈ کر سکتے ہیں. ندیم بھائی، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اچانک یہ خیال آیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو کہ ان جائیدادوں کو حاصل کیا جائے، ان کے اس کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کیا جائے یا اس کو حاصل کیا جائے. اور پھر اس معاملے میں فاروق ستار بھی اور ایم کیو ایم پاکستان، یہ بھی جن کا آپس میں فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی جڑ گئے ہیں.
یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ویسے ڈیولپمنٹ ہے کہ اچانک یہ خیال آیا کہ ان جائیدادوں کو حاصل کیا جائے جس کی سورس جو ہے ہم سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کیا سورس تھی. یہ ایسا ہوا کہ جب ڈاکٹر خالد مقبول صاحب نے پٹیشن دائر کروائی تو اس کے بعد وہ خود چونکہ پورے اس معاملے میں کہیں انوالو، کوئی نہ کوئی ان کا جواز ہوگا، مصلحت ہوگی، وہ خود کہیں فرنٹ پہ نہیں ہے، لیکن سارا اونس ڈاکٹر فاروق ستار اور مجھ پر آ گیا، کیونکہ اس وقت میں MKM کا جو متحدہ MKM تھی اس کا آخری کنوینر میں، اور جو پھر ٹرانسفارمیشن ہوئی 22 کے بعد یعنی 23 کو جب MKM پاکستان سے چلی تو ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں اس کے سربراہ بنے. تو ظاہر سی بات ہے جو پوری پروسیڈنگز ہیں اس میں 22 اور 23 کے ہی ارد گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے.